ایوری ون، کل مجھے دیکھنے اور سننے والوں نے ٹی وی پر ایک منفرد منظر دیکھا. عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو آیا بڑے عرصے کے بعد. وہ منظر عام پر آئے اس طرح سے، انہوں نے کامران شاہد کو انٹرویو دیا اور کچھ ایسی باتیں سامنے لائے جو ایک عام بندہ نہیں جانتا، جو وہی جانتا ہے جو پارٹی کے اندر رہ چکا ہو. پی ٹی آئی کے بارے میں کچھ کنفیشنز کیے انہوں نے. ٹھیک ہے، اس وقت جب پارٹی متحد تھی تو ایک سسٹمیٹک طریقے سے تمام چیزیں ہوتی تھی، جو بھی فیصلے ہوتے تھے، جو بھی پلانز بنتے تھے وہ سسٹمیٹک ہوتے تھے. لیکن کچھ باتیں چونکا دینے والی تھیں. انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر ڈویژن تھی، دو گروپس تھے. ایک ایکسٹریم مخالفت کا، مزاحمت کا گروپ تھا، اور ایک جو گروپ تھا اس کا نیریٹو تھوڑا سا مختلف تھا، منفرد تھا. یہ جو ایکسٹریم نیریٹو والے لوگ تھے وہ خان صاحب کے بڑے قریب تھے، خان صاحب ان کو بڑا پسند کیا کرتے تھے. اور ان میں کون لوگ شامل تھے؟ انہوں نے کچھ نام لیے، جس میں حماد اظہر صاحب کا بھی نام تھا، جس میں مراد سعید کا بھی نام تھا، اور اسی طرح کچھ اور انہوں نے نام لیے. اب سوال یہ ہے کہ اتنی جو پلاننگ ہوتی رہی، 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ ایک دن میں نہیں ہوا، ایک دن میں کسی نے نہیں کہا. خان صاحب ان چیزوں کے حامی تھے کہ اگر مجھے گرفتار کر دیا جاتا ہے تو حملہ کر دیا جانا چاہیے، کہاں کہاں پہ حملے کیے جانے چاہیے. سارا کچھ بڑا پری پلان تھا، بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ہوا، اور اس پلاننگ کے اندر خان صاحب خود شامل تھے. اور ایک مومنٹم بنایا جا رہا تھا کہ جب گرفتاری ہونی تھی خان صاحب کی، روز کارکن آ جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، پوری پلاننگ ہوتی تھی. اور پھر جب 9 مئی کا دن آیا، جب گرفتاری ہونی تھی، تو اس وقت خان صاحب ان تمام چیزوں کو انڈورس کرتے تھے. اور ایون ان حملوں کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی ڈیفینسو پوزیشن پہ نہیں جائے گا، کوئی معافی نہیں مانگے گا ان واقعات پہ. یعنی خان صاحب کا ایجنڈا ہی یہی تھا. اور پھر جو میں نے اس سے پچھلی ویڈیو بنائی جس میں میں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا کہ عادل راجہ، منظور پشتین لوگوں کے جو بھی اسٹیٹمنٹس ہوتے تھے، جو بھی ٹویٹس ہوتے تھے، ان کو چیئرمین پی ٹی آئی اپنے گروپوں میں شیئر کیا کرتے تھے. ایسے لوگوں کا ایجنڈا پروموٹ کیا کرتے تھے. ایک محب وطن پاکستانی کبھی بھی یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتا. تو کل عثمان ڈار نے جو انٹرویو دیا اس سے بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئیں، بہت سی باتیں واضح ہو گئیں کہ جو ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا وہ بائی پلان تھا. ایسا نہیں تھا ایکسیڈنٹلی کہ تمام جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی وہ بری و ذمہ ہو جائے کہ نہیں ہم تو نہیں کہتے تھے. اور پھر ایک اور بڑی بات جو عثمان ڈار نے کی، اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کارکن کی زندگی 9 مئی کے بعد بدلی ہے. میں ان الفاظ کو اگر انٹرپریٹ کروں بطور جرنلسٹ تو میں کہوں گی کہ پی ٹی آئی کارکنوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. یہ وہ معصوم لوگ تھے جن کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرنے والوں نے پہلے تو موٹیویٹ کیا، انکریج کیا، یہاں حملہ کر دیں، یہاں چلے جائیں، یہاں آگ لگا دیں. لیکن جب وہ حملہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ لوگ کیسز بھگت رہے ہیں اور لیڈرشپ مزے کر رہی ہے. جو گرفتار ہوئے ان کے کچھ اور بھی کارنامے تھے جن پہ گرفتار ہوئے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو پھنس گئے. اب ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے. تو جب بھی وہ تمام لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو فالو کریں تو اپنا اچھا اور برا خود سوچیں. ادروائز کل کو جب آپ کہیں جیلوں میں، تھانوں میں دھکے کھائیں گے، آپ کی فیملی سفر کریں گی، لاقانونیت کی طرف آپ بڑھیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ اپنے کیے کے ذمہ دار خود ہوں گے. آپ عقل، سمجھ، شعور رکھنے والے پاکستانی ہیں تو اس ملک کی حفاظت، اس ملک کے املاک کی حفاظت، اس ملک کے ایک ایک پودے، گملے کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ایون آپ کو چاہیے بطور ذمہ دار شہری ان لوگوں کو بھی ڈسکریج کریں جو یہ کام کرتے ہیں، اور کبھی بھی ایسی ایکٹیویٹیز کا حصہ نہ بنے جو ملک دشمن ہو. ملک کے اداروں کو گالی نہ دیں، ملک کے اداروں کو بدنام نہ کریں، کیونکہ اس ملک کی سالمیت انہی اداروں کی بدولت ہے جن کو آپ برا بھلا کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، اور آپ کو کوئی بھی ایک شخص اکساتا ہے تو آپ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو عثمان ڈار کا جو کل کا انٹرویو تھا وہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں کے لیے سبق بھی موجود ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. آئندہ الیکشن میں جب بھی ووٹ دیں سوچ سمجھ کے دیں. جب بھی کسی لیڈر کے پیچھے آپ چلنے کی کوشش کریں تو سوچ سمجھ کے چلیں.